إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تسكن اليا بين فتح وهمزة بكلمة واو فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا وفي واو سوآت خلاف لورشهم وعن كل الموؤودة تقصر وموئلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء اکرام، حرز الامانی و وجہ التہانی المعروف الشاطبیہ کا باب المد والقصر، اس کے شعر نمبر 179 میں علامہ شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَسْكُنِ الْيَا بَيْنَ فَتْحٍ وَحَمْزَةٍ بِكِلْمَةٍ أَوْ وَاوٍ فَوَجْهَانِ جُمِّلَا، اگر ایک کلمے میں یا ساکنہ یا واو ساکنہ اور اس سے پہلے فتح اور بعد میں حمزہ، یعنی فتح اور حمزہ کے درمیان پہلے فتح ہو اور بعد میں حمزہ ہو، اور درمیان میں واو ساکن ہو یا ساکن، اور وہ واو لین اور یا لین کے ہوں گے، کیونکہ واو ساکن ما قبل فتح اور یا ساکن ما قبل فتح ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ واو لین اور یا لین، جیسے کہ کہیئتن اور سوءتا۔ تو ان حروف لین میں امام ورش کے نزدیک دو وجہ ہیں، فوجہانی جملہ، دو وجہ پسند کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صورت بعین ہی مد متصل کسی ہے، صرف حرف مد اور حرف لین کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ حروف لین میں کیا ہوگا؟ دو وجہ ہوگی، طول توسط۔ اور طول اس لیے کہ مدیت سے مقصد فصل کرنا ہے، یعنی طول اس لیے کرنا ہے تاکہ اس میں جو ہے وہ مد سے جو ہے وہ جدا ہو، کہ مد نہ سمجھی جائے، ٹھیک ہے نا۔ طول اس لیے کرنا، اور توسط اس لیے کہ ادنی درجہ میں بہرحال کیا ہو جاتا ہے؟ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ہیئتن اور سوءتا میں جو ہے وہ جب ایک کلمے میں واو یا ساکن ما قبل اس کا فتح ہو اور بعد میں حمزہ ہو تو اس میں دو وجہ ہیں، آپ طول بھی کر سکتے ہیں اور توسط بھی کر سکتے ہیں۔ شعر نمبر 180 کے اندر علامہ شاطبی فرماتے ہیں بطول و قصر وصل ورش و وقفہ وعند سکون الوقف للکل اعملا، طول کے ساتھ اور قصر کے ساتھ امام ورش جو ہیں اس کے ہاں دو وجہ ہیں، طول اور قصر، ٹھیک ہے۔ قصر بمعنی توسط ہے، یہاں قصر بمعنی قصر نہیں بلکہ توسط کے معنی میں لیا گیا ہے۔ تو وصل اور وقف دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ طول اور قصر کرتے ہیں، یعنی توسط کرتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ تمام جو ہیں ان کے لیے سکون کے وقت جو وقف کیا جاتا ہے اس میں عمل میں لایا گیا ہے، اس میں بھی دو وجہ ہیں، طول اور توسط، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہلے شعر کا تتمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شعر کے ساتھ جو پچھلا شعر ذکر ہوا ہے اسی کے ساتھ یہ مکمل ہوتا ہے، وگرنہ ادھورا رہے گا۔ اس کی تشریح ذکر کی جا رہی ہے، پچھلے شعر کے اندر جو ذکر ہوا ہے اس کی اگلے شعر کے اندر تشریح کی جا رہی ہے کہ دو وجہ امام ورش کے لیے پسند کی گئی ہیں، طول اور قصر، خواہ ایسے کلمے پر وقف کیا جائے یا وصل، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بہرحال وہ طول توسط جائز ہوگا۔ یہ بھی واضح رہے کہ یہاں قصر سے مراد توسط ہے، دلیل اس پر یہ ہے کہ بطول و قصر کہا ہے، بمد و قصر نہیں کہا، کیونکہ طول کے مقابلے میں توسط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مد جو ہوتا ہے اور یہ طول توسط دونوں کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے مد کے مقابل میں قصر آتا ہے، لیکن طول کے مقابلے میں اگر قصر آئے گا تو وہ توسط کے معنی میں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے شعر کے اندر جیسے یہ شعر پیچھے بھی ذکر ہوا فی عین الوجہان والطول فضلا، کہ عین جو فواتح کے اندر عین ہے اس کے اندر دو وجہ ہیں، تو لیکن طول کیا ہے؟ افضل ہے۔ جمہور شراح جو ہیں انہوں نے دو وجہ یعنی طول توسط مراد لیا، کیونکہ طول کا مقابل توسط ہی ہو سکتا ہے، قصر نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ امام مہدوی جو ہیں وغیرہ جو ہیں وہ تصریح فرماتے ہیں وجہین سے مراد طول توسط ہے۔ یہ جو قول ہے وَعِندَ سکون الوقف الی آخرہ، واو لین یا یا لین پر جو مشتمل ایسے کلمے جہاں پر وقف کیا جائے تو سب کے نزدیک دو وجہ جائز ہیں،
خواہ وہ حرف لین حمزہ کے بعد ہو یا غیر حمزہ کے بعد، جیسے شیء، سو ان، میت ان اور خوف ان وغیرہ، تو اس میں جو ہے وہ وجہ قصر بھی جائز ہے، اور ایک تیسری وجہ قصر یعنی طول توسط کے ساتھ تیسری وجہ قصر بھی کیا ہے، جائز ہے، جو آئندہ شعر کے اندر معلوم۔ شعر نمبر 181، کیونکہ یہ بھی جو ہے یہ تیسری وجہ جو پیچھے بتایا نا پچھلا شعر، یہ بھی اسی کی تشریح ذکر کر رہا ہے۔ وعنہم سکوت المد فیہ وورشہم یوافقہم فی حیث لا حمزہ مدخلا، یہ تیسری وجہ یعنی قصر جو بیان پیچھے کی، قصر کا مطلب ہوتا ہے سکوت مد، یعنی قراء سے ایک تیسری وجہ سکوت مد بھی اس میں نقل کی جاتی ہے، کیونکہ سکون عارضی ہے اور یا کما قبل مفتوح ہے۔ وورشہم الی آخرہ سے مراد کیا ہے کہ مد لین عارض میں اگر حروف لین کے بعد حمزہ کے علاوہ کوئی حرف ہو، یعنی حمزہ نہیں ہے کوئی اور حرف ہے، جیسے خوف، صیف، تو امام ورش بھی جمہور قراء کی موافقت کرتے ہوئے اس میں کیا کرتے ہیں، قصر کرتے ہیں۔ البتہ اگر موقوف علیہ حمزہ ہو تو امام ورش کے لیے صرف طول توسط ہوگا، قصر نہیں ہوگا، یعنی یہ لازم انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ حمزہ ہو، بدیگر صورت میں یعنی حمزہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، قصر ہوگا، کیونکہ حمزہ ہونے کی صورت میں طول توسط کیوں ہوگا، اس لیے کہ اس میں مد حمزہ ہے، تو حمزہ جو ہے نا یہ مد کے اسباب میں قوی سبب ہے، اس لیے وہاں پہ کیا ہوگا، طول توسط ہوگا۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم